بالکل وہی ادا ہے۔ 4 اس اللہ کے بندے کے امتحان ہوئے، مختصراً عرض کروں، نگاہ میری گھڑی پر ہے۔ پہلی قربانی اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ جب قربانی آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے اور یاد کرنے پڑیں گے، اور جب وہ یاد آئیں گے تو ان کی زندگی کا ایک کونا نہیں، ان کی زبان بھی یاد آئے گی، ان کی تہذیب بھی یاد آئے گی، ان کا کردار بھی یاد آئے گا، بچوں کے ساتھ محبت بھی یاد آئے گی، اولاد کے ساتھ ان کی وابستگی بھی یاد آئے گی۔ اور اگر یاد نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں دل لگی نہیں، وہ تو پوری کیفیت کو یاد کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں آنکھ کھولی، اپنے گھر کو بت قدا پایا، اپنے باپ کو پجاری پایا۔ ان کا باپ اس زمانے کا لاٹ پادری تھا، لگتا ہے کہ وزیر مال تھا اس زمانے کے اندر۔ اور پوری بات کے بعد جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سننے کو تیار نہیں، وہ لب و لہجہ، دل کے اندر وہ عاجزی، وہ ٹوٹا پن، اپنے باپ کا احترام اور جہنم سے بچانے کی آرزو اور تمنا اور تڑپ، کس محبت سے قرآن مجید ان کے جملوں کو نقل کرتا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو خدا کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں خدا کا عذاب تو میں نہ پکڑ لے۔ پوری بات کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے باپ سے کہتے ہیں بیٹے ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ کہا ٹھیک ہے، سلام علیکم، ہم جاتے ہیں آپ سے۔ ہم نے اپنی بات دل سوزی کے ساتھ پوری کہہ دی۔ ہم اس موقع پر سچی بات مجھے کہنے دیں، اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اپنے گھروں میں بھول چکے، بالکل بھلا دیا۔ کون سی ناپاکی نہیں ہوتی قربانی کے موقع پر نہیں کہنا چاہیے، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے موقع پر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں موت کا ذکر ہے، گویا کہ پیغمبر نے اشارہ دیا کہ خوشی کے موقع پر ٹالنا نہیں چاہیے، یہی تو وقت ہوا کرتے ہیں کہ انسان کا دل لگا ہوتا ہے، بات تو کہنی پڑے گی۔ وہاں سے نکلے، اپنے گھر سے آ گئے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری آزمائش، کہا کہ ہم تمہارے مشن کے خلاف ہیں، تم غلط باتیں کرتے ہو، کیسے دنیا میں یہ پیغام لے کر آئے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں ایک کام کیا تھا تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ بے جان ہے، کرنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بات چلے، اس موقع پر آپ نے اس جگہ جا کر بتوں کی مرمت کی، اور بتوں کی مرمت کے بعد اس موقع جب بادشاہ نے لوگوں نے بلایا، گویا کہ آپ جائے حادثہ پر انہیں سبق دینا چاہتے تھے، کم از کم تم یہاں آؤ۔ اور آنے کے بعد اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کسی نے کہا فتن سمعنا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے، اس کے اندر کچھ ایسی باتیں، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے کاریگری اس کی۔ بلایا گیا، آپ یہی تو چاہتے تھے کہ قوم مجھے بلائے گی، اور کوڑھا لٹکا ہوا تھا بڑے والے بت کی گردن میں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے معلوم کرو یہ کھڑا ہوا ہے، اسی سے معلوم۔ ساری قوم کو کہنے پر مجبور کر دیا، اپنی فیلڈ میں اتار لیا، اپنے میدان میں اتار لیا، اور قوم ساری کی ساری کہتی ہے تم تو جانتے ہی ہو ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب جو توحید نکل کر آئی ہے، لگتا ہے کہ مارے محبت کے اور خدا کی عظمت کے دل پھٹنے لگا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہاری بربادی، تمہارا ستیہ ناش، کیوں مٹی کے پجاری بنتے ہو، کس بنیاد پر بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ جائے حادثہ پر ان سے یہ بات کہلوائی، ما ہؤلاء ینطقون، جو خدا وقت پر بول نہ سکے وہ انسانوں کی مدد کیا کرے گا؟ یہ دوسرا موقع ہے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ جلائی جائے۔ اس موقع پر آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اندر آگ کو پھینکا گیا۔ جس موقع پر پھینکا جا رہا ہے اس موقع پر رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا، لوگوں نے ڈال دیا آگ میں، جبریل امین آئے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نمرود کو دھسا دے، جو رب العالمین اس پر قادر ہے کہ نمرود کو مار دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ قارون کو دھسا دے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں پوری قوم کو غرق کر دے، اور جو اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک اشارے میں جبریل امین نے ایک انگلی کے ذریعے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور آسمان کے پہلے حصے تک لے گئے اور لے جا کر پٹک دیا کہ اس دنیا میں زناکاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اللہ اس پر قدرت رکھتا تھا کہ پوری قوم نمرود کو ہلاک کر دے، مگر اللہ چاہتا ہے میں اپنے خلیل کو دیکھوں کہ معاملہ ہے کیا۔ قوم نے ڈال دیا آگ کے اندر، جبریل امین آئے، اور روایتوں میں آتا ہے ہچکیاں روتے ہوئے کہ فرشتوں سے دیکھا نہیں جا رہا، کہا میں آیا ہوں آپ سے معلوم کرنے کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ بھیجے ہوئے ہو کہ خود آئے ہو؟ کہا کہ خود آیا ہوں۔ کہا اما انت فلا، تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کی مرضی اگر یہ ہے تو بندہ کودنے کو تیار ہے۔
کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عجیب و غریب کہانی ہوتی ہے اللہ کے عاشق بندوں. اپنے آپ کو ڈال دیا. جبریل امین کہتے ہیں اللہ سے سوال تو کرو. عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا علمہ بحالی، اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے. رب العالمین نے اسی آپ کو بالکل گلے گلزار بنا دیا. یہ دوسری آزمائش. تیسری آزمائش تقریباً 100 سال کے بعد سے تقریباً جب بڑھاپے میں ہیں، آخری درجے کی کمزوری، رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں اور رب العالمین سے بھیک مانگ کر رو رو کر بچے کو مانگا. اور رب العالمین نے جب بچہ عنایت فرمایا، کچھ ہی دن کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس بچے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ. ہم کبھی اپنے بچے کو جب گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تالا لگا ہوتا ہے، چہار دیواری میں ہوتا ہے، 5 پڑوسیوں سے کہہ کے جاتے ہیں ذرا دیکھنا 2 دن کے لیے دے ہی جا رہا ہوں. کہا گیا جاؤ جنگل میں چھوڑ کر. قرآن خود گواہ ہے کہ وہاں پر گھاس بھی نہیں، وہاں پر پانی بھی نہیں. اللہ کا بندہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ مالک آزمائش کی بھی کوئی حد ہوتی، کوئی حد تو ہوتی ہے. باپ نے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ نے نکالا، ایک بڑھاپے میں سہارا ملا تو آپ کہتے ہیں اس کو ماں کے بچے کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر. کیا اللہ اور کیا ابراہیم تھے. اللہ ان کی کوئی نقل آج کے دن مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. روایت میں آتا ہے آپ وہاں گئے، بی بی کو بیٹھایا، کچھ پانی تھوڑا سا کھانے کا سامان روانہ ہونے لگے. بی بی نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ بات کرنے کو منع کیا گیا ہے. میں تم سے بات نہیں کر سکتا. جانے لگے. کہا ایک بات معلوم کرتی ہوں کہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کیا ہے. ہاں قضا امرنی ربی، ہاں اللہ کا اشارہ یہی. کہا کہ جائیے اللہ ہمیں سلامت رکھے گا. روایت میں آتا کہ چلے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے پہاڑ کی آڑ میں گئے. باپ ہوتا ہے، بات کلیجے کی نکل کر منہ کے اوپر آ گئی. کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، میرے مالک ویرانے میں آباد کیا ہے اور میری دل کی چاہت، میری تڑپ، میری لگن، میری محنت، میری جد و جہد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ کہ دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے، تیرے بندے نمازی بندے دنیا میں آباد ہو جائے. کیا اس اللہ کی بندی کا مقام ہے؟ وہیں پر پانی ختم ہوا، دوڑ بھاگ کی. لمبا چوڑا واقعہ میں اس میں نہیں جاتا، تمام دوڑ بھاگ. روایت میں آتا کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر. بیچ کا حصہ ایسا تھا جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا تو دوڑ کر تیزی سے اس کو پار کرتی. اللہ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ یہاں آؤ گے تو میری بندی کی دوڑ تم کو دوڑنی پڑے. یہ ادائیں ہیں ان کی. یہ امتحان ہو گیا. اور جب بچہ بڑا ہوا تو رب العالمین کہتا چوتھا امتحان. یہ چوتھا امتحان کیا ہے کہ جاؤ اپنے اس لفظ جگر کو، بڑھاپے کے سہارے کو تم جا کر ہمارے نام پر ذبح کر دو. حضور پاک علیہ السلام کی آزمائش 23 سال کی زندگی ایسی لگتی ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں صبح کو شام کو آزمائش نہ ہو اور آپ نے کبھی قربانی نہ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے کپڑے دکھلائے لوگوں کو اور 2 کپڑے تھے حضور پاک علیہ السلام کے اور آپ نے فرمایا تمہارے نبی پر کبھی اتنے کپڑے نہیں تھے کہ وہ لپیٹ کر رکھے جاتے. ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں مگر اللہ کے شرک سے پیچھے کو نہیں ہٹتے. الماریاں بھری ہوئی ہیں. کہتے نہیں ٹھیک ہے ایک جوتے نہیں کتنے جوتے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں مگر شکر کے زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا. اگر کسی موقع پر عید میں جوتے نہ آئیں تو عورتیں کہتی ہیں کہ میچنگ نہیں. ہم کیا جانے کس کو اسلام کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے آپ آئے، آپ بچے کو لے کر گئے، شیطان راستے میں آیا، آپ نے کہا میں تو اس سے منہ ملانے کو تیار نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو بچے کی قربانی. جس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا یہ تو بیان کیا جب وہ دوڑنے لگے، یہ تو بیان کیا کہ بچے سے باپ نے خواب کو بیان کیا، یہ تو بیان کیا کہ بیٹے نے کہا کہ آپ کر لیجئے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ایک نے لٹا دیا اور دوسرا لیٹ گیا. یہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ رب العالمین نے جنت سے دمبے کو بھیجا. لیکن جس موقع پر لٹایا اور جس موقع پر ٹانگوں کو باندھا اور جس موقع پر چھری رکھی اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا کہ بندے اس کو برداشت نہ کر سکیں گے. باقی تم سمجھو کچھ سلوٹوں میں بھی کہا جاتا ہے اتنے اندھے نہیں ہوگے دل کے کہ کم از کم ہماری بات کو نہ سمجھ سکو.
ابن کثیر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاؤں بھی باندھے، ہاتھ بھی باندھے، اور بیٹا کہتا ابا جان میرے منہ کو زمین کے بل کر دیجیے، اگر آنکھ مل گئی آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں گے۔ یہ قربانی، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ کام کیا، رب العالمین نے فرمایا امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا، خبردار اب کچھ نہیں۔ دمبا آیا، جبریل امین کھڑے ہیں، اور یہ اللہ اکبر کا جملہ جبریل امین وہاں سے لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانب سے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جانب سے کہا۔ یہ وہ تکبیر جو آج کل ہم اور آپ ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، یہ باپ بیٹے جبریل امین تینوں کا زبان سے نکالا ہوا ایک نغمہ ہے، یہ ہمارا اس زمانے کا ترانہ ہے، یہ رب العالمین کی کبریائی کے بول ہیں جس سے ہمارے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے۔ جب یہ بات پوری ہو گئی، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں آزما لیا، ہم انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری ذریت میں ایک نبی بھیج دیجئے، ایک نبی بھیج دیجئے جو انسانوں کو پاک و صاف کرے۔ بہت زمانے کے بعد، تقریباً 2500 سال کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، انہوں نے دعا کی تھی اس موقع پر، پھر اللہ نے مجھے بھیجا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں۔